بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ فرید اختر چودھری صاحب۔ ہم اپنے ایک ریگولر پروگرام سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پنجاب حکومت کا صوبائی بجٹ اور جنگ کو کیا ملا، آج ہمارا یہ موضوع ہوگا۔ میں نے چودھری صاحب نے پچھلے دنوں جنگ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے کچھ اعداد و شمار لیے، اور جب وہ اعداد و شمار ہمارے پاس آئے کہ جنگ کو آئندہ مالی سال میں کون کون سے منصوبے ملیں گے، مطلب کچھ تو منصوبے وہ ہیں جس طرح سیدش کا منصوبہ ہے وہ چل رہا ہے، کچھ سڑکوں کے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن نئے منصوبے کون کون سے آئیں گے تو اس پہ تو وہ منصوبے تقریباً کوئی 13 کے قریب بنتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آئے، تو اس کی تفصیلات بھی جوائے صاحب آپ کو بتائیں گے، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ویسے اس سال جو پنجاب کا بجٹ تھا، اس سال کا مالی بجٹ ہے وہ اس میں جو ترقیاتی بجٹ جسے یعنی کہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کہا جاتا ہے، وہ 47% بڑا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا بجٹ پیش کیا گیا۔ لیکن اب اس میں جنگ کو کیا ملا کیا نہیں ملا، اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور اس میں پھر ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ جنگ مزید کن منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر ہماری جو عوامی نمائندے ہیں یا ہمارے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ ایفرٹ کریں تو۔ تو صاحب، جی سر، جنگ کو کیا ملا، کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ جنگ کو ملا، لیکن بڑی حیران کن فیگرز ہیں، اور کن چیزوں کے لیے ملا یہ آپ جب سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور جنگ کے لوگ بھی صرف حیران ہوں گے یا پریشان بھی ہوں گے؟ پریشان بھی ہوں گے۔ پریشان تو آلریڈی ہم ہیں ہی ہیں، لیکن اب حیران ہوں گے۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ پورے پنجاب میں جو اینول ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے جسے ADB کہتے ہیں، اس میں پورے ہر ضلع کو اس کے MP MNA جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اسکیمیں دیتے ہیں۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا پورے ضلع میں جو اپنا لوگ جیتے ہیں وہ حکومتی جو عہدیدار وہ کوئی بھی نہیں جیتا۔ ہمارے جو اپوزیشن کے ہیں دوسرے کہیں کہ وہ جیت کر شامل ہوئے ہیں، ایک ہوئے ہیں، ایک صاحب ایک شامل ہوئے ہیں، باقی ویسے ہی ہیں۔ اب باقی ٹکٹ ہولڈر ہیں، شکست خوردہ جو لوگ ہیں وہ صرف آئے، کاروائی بھی بیٹھے کیا، جی سر یس سر، کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ مل گیا تو ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ضلع انتظامیہ نے بھی یا فنانس ڈپارٹمنٹ نے بھی وہاں سے اوپر بنا کے بھیجنا ہے نا، جو ضلع انتظامیہ نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کے اختیار میں اپنے میں تو کچھ نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ 13 یا 14 اس میں پروجیکٹ ہیں، اس میں جو دلچسپ باقی تو روڈز ہیں، کچھ شور کوڈ کے ہیں، وہ چھوٹے موٹے منصوبے ہیں، چھوٹے موٹے منصوبے ہیں، جو تو ایسا بات کر رہے ہیں نا کہ جو مطلب کچھ جو جاری منصوبے ہیں ان کو تھوڑا اس کے لیے جو فنڈ کی کمی تھی وہ پورے کرنے کے زیادہ تر وہ ہیں۔ ہاں جی، اچھا، وہ منصوبے کیا کیا ہیں جو اس سال کمپلیٹ کیے جائیں گے؟ جو نئے جو آئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نئے وہ سر چوہدری صاحب کو تفصیل تو بتائیں نا، کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی، نئے جو ہے نا جی، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں یہ آپ نے کاغذ لکھا ہوا ہے ذرا دیکھیں سے۔ اس میں یہ ہے کہ جی ایک تو سب سے پہلے جو دلچسپ بات ہے اور لوگوں کے لیے حیران کہ جو ہمارے جنگ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس میں سب سے شفقت شہید گراؤنڈ جو ہے جسے ہم چرچ گراؤنڈ بھی کہتے ہیں، چرچ گراؤنڈ کہتے ہیں، نواز چوک پہ، وہاں پر کچھ دکانیں جو ہیں، جیسے کہ وہاں اکثر وہاں ایک سپورٹس کمپلیکس بھی ہے، اور وہاں فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے، سپورٹس والوں کا آفس بھی ہے، اور لوگ وہاں ایک جم بھی ہے، لوگ گیمیں کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ہارٹ آف سٹی ہے۔ وہاں دکان کی تعمیر کے لیے جو ہے 20 ملین جو ہے روپے جو رکھا گیا ہے، دکانیں بنیں گی۔ نہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو جو پلیئر آتے ہیں ان کے لیے کنٹین وغیرہ ہے، لیکن اس کی جو پچھلی کہانی ہے وہ جب دکانیں شروع ہوں گی پھر ہم ایک پروگرام کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، دوسرا جو دلچسپ پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں رستم سرگانہ ہمارا موضوع ہے شورکوٹ میں، اور وریام ہے، اور کوٹ بدر ہے۔ اچھا، اب وہاں پر ایک آلریڈی سڑک بنی ہوئی ہے، ایک تو اس سڑک کو تھوڑا دوبارہ رینوویشن کیا جائے گا، اور رستم سرگانے میں اور وریام والے میں سٹریٹ لائٹ لگائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے 60 ملین روپے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جھنگ میں صدر میں جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں اتنا فنڈ سٹریٹ لائٹ کے لیے نہیں رکھا گیا، وہاں سڑکیں وغیرہ اکٹھا ملا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تیسری ہے
جو اپنا وہ بھی اپنا شور کوٹ کی اپنا پروجیکٹ ہے. ککی نو ایک موضع ہے, آپ جب تحصیل چوک کراس کریں شور کوٹ کا تو رائٹ سائڈ پہ ککی نو موضع بڑا مشہور ہے. یونین کونسل ہے 62, وہاں پر پوری جو یونین کونسل ہے اس میں ٹف ٹائل لگے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے جو ساتھ والے گاؤں ہیں یونین کونسل کے 3-4, وہاں پر جو ہے سولنگیں لگیں گی. یہ جی وہاں پر جو ہے تقریباً 50 ملین روپے رکھا گیا ہے پورے یونین کونسل کی, اس میں 3 سے 4 گاؤں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, چوتھا جو دلچسپ ہے وہ کارپیٹ روڈ ہے. اچھا, وہ رنگ پور کنال آپ نے سنا ہوگا, ہماری نہر ہے بڑی جی مشہور, جی جی, وہاں پہ اے پی سیال اور سارا اس میں جاتی ہے. اس کو جی کارپیٹ روڈ بنایا جا رہا ہے جو اس کے سائڈس پہ روڈ ہے, صحیح صحیح. اس کے لیے 197 ملین روپے رکھا جا رہا ہے. چلے ماشاء اللہ, کہیں تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کچھ. اچھا, اب اس سے آگے جو اور دلچسپی کی بات جو ہے, 5واں جو منصوبہ ہے وہ ہمارے ایڈیشنل کمشنر ریونیو جو ہیں ان کے گھر کی تعمیر رینوویشن کے لیے 8 ملین روپے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, آلریڈی ان کی رہائش گاہ ہے, تمام ریونیو آفیسرز کی رہائش گاہیں ہیں, تحصیلدار سے لے کر ڈی سی تک کی رہائش گاہیں ہیں, ایک نہیں ہیں, 2 ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی تعمیر کے لیے جی 8 ملین رکھا گیا ہے. اس سے زیادہ دلچسپ اور بات ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جنگ کے جو دفتر ہے اس کی تعمیر اور اس کی رینوویشن کے لیے 27 ملین روپے رکھا گیا ہے. 27 ملین جی. اچھا, اب دیکھ لیں, شاید میں اپنا فگر چیک کریں, فگر تو نہیں غلط بول رہا. ہاں جو جی 27 ملین ہی ہے جی. ٹھیک ہے, 27 ملین سے بلکہ زیادہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آلریڈی ایک کچہری میں ان کا پہلے دفتر موجود ہے جس کے آگے وکلا نے بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں, وہاں دفتر میں ان کے کالونی کلرک بیٹھتے ہیں. ایک انہوں نے ایک ایکسٹرا دفتر ضلع کونسل میں بھی بنایا ہوا ہے, جہاں کسی زمانے میں پہلے زکوٰۃ و شرکت کا دفتر ہوتا ہے, آج کل وہ وہاں بیٹھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک نیا دفتر جو ہے بنایا جا رہا ہے, اب وہ کہاں بنے گا یہ نہیں لکھا گیا اس میں. اچھا, اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر جنگ کے گھر کی بات ہے, اسے رینوویٹ کرنے کے لیے اور اس کی تعمیر کے لیے مزید اس میں تبدیلیاں کرنے کے لیے 16 ملین جو ہے پیسہ رکھا گیا, یعنی کہ بیوروکریسی کے چلے لیے. ایک تو فگر بتائیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جی اے پی سیال جو تحصیل کمپلیکس اسٹارٹ میں جب تحصیل بنی تھی اس کو بڑھانے کے لیے تقریباً 32 ملین. یہ تو اچھی رقم ہے, یہ ٹھیک ہے, جی. وہاں مسائل بھی لوگوں کا. اچھا جی, دوسرا ہے ایک اور دلچسپ کہ تھانہ صدر جو آلریڈی بنا ہوا ہے اس کو بڑھانے کے لیے, مزید اچھا بنانے کے لیے, رینوویٹ کرنے ان کے لیے رقم رکھی گئی ہے. ہاں جی, 153 ملین روپے رکھا گیا. وہ نیا تھانہ بنے گا, نیا تھانہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تھانہ سٹی جو ہے جنگ, اس کو نیا بنانے کے لیے 157 ملین روپے رکھا گیا ہے. اچھا, اسی طرح ایس پی اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں نئے, ان کے نئے دفاتر بنانے کے لیے تقریباً 34 ملین روپے رکھا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو اور دلچسپی کی بات ہے کہ ہیڈ تریمو جو ہے ہمارا تفریح مقام ہے, اور وہاں 2 دریا جیلم اور چناب ملتے ہیں, وہاں آلریڈی پہلے چھوٹا سا ایک پارک بنا ہوا ہے, وہاں ایک ٹورسٹ پارک, ریزورٹس وغیرہ بنانے کے لیے جہاں رہائشیں بھی ہوں گی, شاپس بھی ہوں گی, کنٹین بھی ہوں گی, جھولے وغیرہ بھی ہوں گے, اس کو بنانے کے لیے 300 ملین روپے رکھا. نہیں, یہ تو اچھی بات ہے, وہاں ذرا بہتر, رقم بہت زیادہ لیکن بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ابتدائی ہے, ابھی ہر سال پھر اس میں بڑھایا یہ تو ہوتا رہے گا. اچھا, اب تیسرا جو ہے احمد پور سیال میں ایک پروجیکٹ ہے, وہاں کچھ جگہوں پہ واش روم وغیرہ نہیں ہے کیونکہ نئی تحصیل بنی. ہاں, یہ پیر عبد الرحمان جو ہے نا, دربار جو ہے نا, مسافر خانہ اور یہ سارا, اور اس کے ساتھ مسافر خانہ ہے, ساتھ ایک کیمپ آفس اسے کہتے ہیں. جب انتظامیہ جاتی ہے تو وہاں واش روم اور دوسرے بیٹھنے کی جگہ اور برآمدے کے لیے وہاں تقریباً 20 ملین روپے رکھا گیا. یعنی کہ یہ ٹوٹل منصوبے ہیں جو اس دفعہ جو منصوبے آئے ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے کتنی ڈیولپمنٹ کے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اصل میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے نئے منصوبے آئے ہیں جو اس سال اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں. جو پچھلے منصوبے ہیں وہ اس میں سیوریج کا منصوبہ چل رہا ہے, کچھ سڑکوں پہ چل رہے ہیں, وہ چلتے رہیں گے. لیکن تھوڑا سا میں ایک اور اضافہ کر دوں جوائز صاحب کے ساتھ ساتھ کہ 2025-26 کا جو بجٹ ہے اس میں جو فیصل آباد ڈویژن ہے اس میں بھی جو ہے نا چیف منسٹر پنجاب سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بھی اس کے, جس میں جو فیصل آباد ڈویژن کے شہر اس میں آتے ہیں,
اس سے بھی ہم کسی حد تک مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے لیے 48.55 ارب روپے کی منصوبے کے منظور کیے گئے ہیں جو یعنی کہ مختلف شہروں پہ خرچ ہوں گے جو فیصل آباد ڈویژن میں آتے ہیں. اور یہ 2050 تک یعنی کہ ویژن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ جو شہری آبادیاں ہیں ان کو جو ہے اسٹرینتھن کیا جائے, ان میں سیوریج کے منصوبے یہ سارے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصل آباد ڈویژن کی رقم ہے اس میں سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگ والے لوگ کتنے پیسے نکال سکتے ہیں. اب یہ یہاں پہ ایک آگے نئی دوڑ شروع ہو جاتی ہے چوہدری صاحب کہ وہ جو اگر 48.55 ارب ہے تو میرے خیال میں ایک سال میں تو نہیں آئے گا, وہ 2050 تک کا ویژن ہے. اب وہ پتہ نہیں کہ اس سال کتنے ریلیز ہوں گے, اگلے سال کتنے ریلیز ہوں گے, کون جیتا ہے تیری زلف کے سحر ہونے تک. اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سارے صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ جو جنگ کے منصوبے تھے وہ صرف 13 رکھے گئے ہیں, اور زیادہ تر اگر ہم اس میں دیکھیں تو اگر ہم عوام کی بات کریں تو عوامی فلاح کے حوالے سے منصوبے انتہائی ہمیں کم نظر آئے. ٹھیک ہے کچھ سمسرگانہ میں ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, کچھ احمد پور سیال کے ہیں, کچھ یہ ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہمیں تعداد نظر آئی کچھ 5 6 7 منصوبے ایسے نکلے, ایگزیکٹلی تعداد ابھی ہم نے گنی نہیں ہے, لیکن وہ زیادہ تر افسران کی یعنی کہ دفاتر یا رہائش گاؤں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عوامی نمائندے پھر کیا کر رہے ہیں؟ سر عوامی نمائندے یس سر, اوکے سر, جی سر, نو سر تو کرتے نہیں ہیں, جی سر ہی کرتے ہیں. نہیں صاحب دیکھیں نا کہ اتنا بڑا شہر ہے ہمارا, چلیں وہ اوکے سر یس سر بھی کرنا چاہیے, وہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ ظاہر کام ایسے ہی نکلتے ہیں, لیکن وہ اپنی اپنی رائے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبے جنگ کے لیے کافی ہیں, جنگ کے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ یہ بالکل نہیں. یہ جیسے جب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے اس کی جب میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ فنڈ آیا ہے, یہ بجٹ آیا ہے, اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, تو جو ایم پی ایم این اے ہیں جو منتخب ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں حکومتی نمائندے ہوتے ہیں انہیں کو بٹھایا جاتا ہے, وہی ممبر ہوتے ہیں. اب وہ جیسے جیسے اپنی اپنی تجاویز دیتے ہیں اب وہ تجاویز بنا کے فنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیجی جاتی ہیں. اب اس میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ پبلک کے لیے ہے, تو یہ میرے خیال میں پبلک کے لیے نہیں ہے, یہ چند لوگوں کو اپلائی کرنے کے لیے. اچھا باقی جو وہ ریزورٹس بن رہا ہے اس پہ بھی کبھی کسی وقت بعد میں بات کریں گے کہ وہ ریزورٹس کیا ہے, کیا صورتحال ہے پہ, اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. اس کی اپنی ایک الگ اسٹوری ہے, وہ ایک الگ اسٹوری ہے, اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. نہ درس روڈ کے لیے کوئی بجٹ رکھا جا سکا, نہ سول اسپتال کے لیے کوئی بجٹ رکھا جا سکتا, کوئی ایسی نہیں ڈسپینسری ہے, کوئی مطلب کوئی ایسا وہاں پہ بن نہیں رہا, چیزیں نہیں بن رہی اس کی سہولیات کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چیف منسٹر کے بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو اوور آل انہوں نے پنجاب کے لیے رکھے ہیں. مطلب وہ اس میں سڑکوں کے منصوبے بھی ہیں, اس میں ہیلتھ کے منصوبے بھی ہیں, اس میں تعلیم کے منصوبے بھی ہیں, اور یونیورسٹیز کے بھی ہیں, لیکن اسپیسیفک جنگ کے لیے کوئی نہیں ہے. اب اس اوور آل جو بجٹ ایک چیف منسٹر کے پروگرام ہے جس میں لیپ ٹاپ اسکیمیں ہیں, جس میں اپنا گھر اپنا چھت اپنی گھر کی اسکیمیں ہیں, وہ بھی رکھے گئے ہیں, لیکن وہ اوور آل منصوبے ہیں, ان میں سے دیکھتے ہیں جنگ کو کتنا حصہ ملتا ہے اور کس حد تک ملتا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی آف جنگ کے لیے بھی اس میں ہمیں کوئی پروگرام نظر نہیں آیا, ہمیں نظر نہیں آیا. تو ہو سکتا ہے کہیں سے وہ کہتے ہیں کہ اعداد و شمار کا کھیل ہے, کہیں ہم آگے پیچھے ہو گئے, لیکن ہماری جو معلومات ہیں اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی 13 منصوبے اس وقت موجود ہیں جو جنگ کے لیے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جنگ کے جو مسائل ہیں, 2019 سے ہمارا سیوریج کا ایک منصوبہ چل رہا ہے, وہ 2019 سے شروع ہوا تھا, وہ چلتا اب تک چلتا ہی چلا جا رہا ہے, اور وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید 2026 میں مکمل ہو جائے. یہ بھی شاید والی بات ہے. تو اس پہ چوہدری صاحب کیا ہمارے مسائل میں اتنی اس شہر کے مسائل میں کمی واقع کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بات نہیں کرتے, یا ہم شہریوں میں مسئلہ ہے, یا جنگ کے شہری میں مسئلہ ہے؟ وجہ کیا ہے اس میں؟ ایک تو وجہ جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم جو ہے بات نہیں کرتے. دوسرا جو ہے ہماری عوام جو ہے انہوں نے ہی شور اور اپنے نمائندوں کو بتانا ہوتا ہے, شور ڈالنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ضروریات ہیں. یہ اب آپ دیکھیں کہ نہ تو کوئی ایجوکیشن کے لیے فنڈ رکھا گیا ہے, نہ تعلیم اس میں صحت کے لیے رکھا گیا ہے, نہ ہی سڑکوں کے لیے رکھا ہے. اب دارالسکینہ روڈ ایک اہم روڈ ہے, پرانا چنور روڈ ایک اہم روڈ ہے, ٹوبا روڈ ایک اہم روڈ ہے, اسی طرح سرگودا روڈ ایک اہم روڈ ہے, فیصل آباد روڈ جو ہے وہ ایک بڑا منصوبہ ہے چراغ آباد سے لے کر, وہ تو برہم میں چل رہا ہے نا, چل رہا ہے, وہ آلریڈی چل رہا ہے, لیکن اس کی جو حالت. اچھا ہم جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ شہری حدود میں بات کر رہے ہیں. مطلب اگر ہم شہری حدود کی بات کریں, چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ مطلب دارالسکینہ روڈ ہو گیا, ہمارا ٹانگا اڈا چوک سے لے کر جنگ سٹی والا روڈ ہو گیا, پرانا ملہ تک ہو گیا, پرانے ملے تک یہ علاقہ ہو گیا, وہاں ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں. پھر پرانا چنیوٹ روڈ جو ایوب چوک سے شروع ہوتا ہے اور جنگ سٹی تک جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ہم اندرون شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ اربن ایریا کے اس ڈومین میں رہ کے ہم بات کر رہے ہیں. اس طرح ہم اسٹریٹ لائٹس دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹریٹ لائٹس کی صورتحال نہیں ہے. ہاں اب ہمارا صرف تکیہ یہ ہوگا
کہ چیف منسٹر کے جو پروگرام شروع ہوئے ہیں، جن میں روڈز کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، تعلیم کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، تو اس میں سے ہمیں ہمارے نمائندے کتنا حصہ لے کے دینے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس بار بھی اگر ہم یہ کہیں کہ افسران پہ زیادہ جو ہے وہ مہربانی ہے. معذرت کے ساتھ مطلب وہ اس پہ زیادہ کوشش کی گئی ہے. یقینی طور پر انہوں نے کوشش کی ہوگی، باقی منصوبوں کے لیے بھی کوشش کی ہوگی، لیکن شاید وہ منظور نہیں ہو پائے یا کیا صورتحال بنی. لیکن جو کامیاب ہو چکے ہیں عوامی نمائندے، ان کی سنتا کوئی نہیں. ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی سنتا کوئی نہیں. لیکن جو کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو وہ اسی سسٹم کا حصہ، میرے خیال میں انہیں بھی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. عوام کے مسائل میں کمی لانے کی ضرورت ہے. ہم 1849 کا ضلع ہے، لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس پونے 200 سالوں میں کچھ ملا ہے؟ تو ہم سوال کس سے کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نہیں سوچیں گے، آپ لوگ نہیں سوچیں گے، تو پھر اس ضلع کا کون سوچے گا؟ تو بات تو کرنی ہوگی اور ہمیں بات کرنی بھی چاہیے. تو سب کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہم تو بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور پہلے بھی کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن ہماری عوام سے بھی گزارش ہے، جو شہر کے باسی ہیں، کہ وہ بھی کوشش کریں، ہر فورم پہ کریں. جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی تنظیمیں ہیں، جو سوشل ورکرز ہیں، جو دوسری NGOز ہیں، یا ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں، یا کوئی بھی جو دوسری تنظیمیں ہیں، تاجروں کی تنظیمیں ہیں، کاروباری اداروں کی تنظیمیں ہیں، چیمبر آف کامرس ہے، ان کو بھی بات کرنے ان کی کو بھی ضرورت بات کرنی چاہیے اور سوچنا ہوگا. جنگ کے لیے سوچے، جنگ کے لیے بات کرے. اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دفاتر، رہائشیں، ظاہر ہے وہ یہ ہر کسی کی ضرورت ہے اور ضرورت یہ ہے. ہونے بھی چاہیے. لیکن جنگ کے بارے میں بھی سوچیں، جنگ کے حوالے سے بھی بات کریں. مجھے اور چوہے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.